عزیزان گرامی قدر، ہر نبی کو اس کے دور کے اعتبار سے معجزات عطا کیے گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سرتپا معجزہ ہے۔ بظاہر جو لوگوں نے دیکھے معجزات، شق قمر دیکھا، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، سورج کا وقت عصر پہ پلٹانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے، انگلیوں سے، پوروں سے چشمان کا پھوٹ پڑنا، لواب دہن کا ڈالنا، زہر کا رک جانا، لواب دہن کے ڈالنے سے چند بندوں کے کھانے کو جو ہے وہ ایک لشکر کا کھانا بنا دینا، کڑوے کنواں، کھاری کنواں لواب دہن سے میٹھا ہونا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہم عام روٹین میں پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ہر ادائی معجزہ ہے، ان کی ہر ادائی معجزہ۔ اب اس میں محققین و محدثین نے لکھا کہ سب سے بڑا معجزہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی لیلۃ القدر بھی عطا فرمائی، جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل، خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینوں کے برابر بھی نہیں، 1000 مہینے سے افضل رات اللہ پاک نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، لیلۃ القدر، قدر والی رات۔ اللہ اکبر۔ تو جس کا تقریباً کوئی 82 ایئر، 82-83 سال بن جاتے ہیں کہ ایک بندہ رات عبادت کرے تو اللہ اتنی 82 سال کی عبادت کا ثواب، یہ امت محمدیہ کو نصیب ہے۔ تو لیلۃ القدر جیسے اعجازات اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ معراج، اس میں محدثین نے لکھا چونکہ معراج کا مقصد دیدار الہی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غموں کو دور کرنا ہے، اس لیے یہ معجزات میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، افضل اور اعلیٰ ہے، کیونکہ اس میں دیدار الہی نصیب ہے۔ کیا ہے؟ لیلۃ القدر اگرچہ وہ تا قیامت یہ چلتی رہنی، آنے والی امتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا، آنے والے وقت میں بھی قرآن ایک زندہ جاوید معجزہ، جیسے نازل ہوا ویسے ہے اور قیامت تک ایسے ہی رہے گا، معجزہ ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو اس میں بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت نے چونکہ اپنا دیدار کروایا اور انبیاء دیدار کا سوال کرتے رہے، لیکن وہ دیدار نصیب نہ ہوا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اس لیے معراج ایک بہت بڑا معجزہ ہے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں مختلف حکمتیں خالق کریم نے جو ہے وہ ان معنی و مفاہیم میں خالق کریم کی بہت سی حکمتیں پائی جاتی ہیں جو محدثین نے لکھی۔ پچھلے جمعہ میں ہم نے سبحان الذی، لفظ سبحان پر ہم نے ایک درس پڑھا، ایک سبق یاد کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا آغاز لفظ سبحان سے کیا تاکہ جو کم عقل لوگ ہیں انہیں معلوم ہو سکے جو سیر کروانے والی ذات ہے وہ کوئی معمولی نہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ذات سیر کروا رہی ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، لفظ سبحان ذکر کر کے اللہ رب العزت نے ایک تو اپنی شان و عظمت کو بیان کیا، دوسرا اپنے نبی کی شان و عظمت کو بیان کیا، اپنے نبی کی شان و عظمت کو بیان کیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی سبحان کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، تو اس میں نبی کی شان کیا ہے؟ نبی کی شان و عظمت کیسے؟ تو کہتے ہیں نبی کی شان و عظمت ایسے ہے کہ کیونکہ لوگ جو تھے وہ کافر جو لوگ تھے، کفاران مکہ آپ کو کاہن کہتے، نعوذ باللہ ساحر کہتے، کہ آپ کے جو شاعر آپ کو کہتے کہ آپ کی یہ باتیں تخیلاتی ہیں، جس طرح شاعر کوئی تخیل پیش کرتا ہے
کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو وہ ایک شاعر کی باتیں قرار دیتے کہ یہ تخیلاتی باتیں ہیں جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ تو لفظ سبحان نے بتایا کہ جو سیر کروانے والا وہ پاک ہے، اگر وہ پاک ہے تو جس نے اسے نبوت کا تاج پہنایا ہے وہ بھی پاک ہے، وہ بھی پاک ہے۔ کہ بندے کی نسبت ہوتی نا، کہتے ہیں یہ فلاں کی نسبت میں بیٹھتا ہے نا بڑا ہی اعلیٰ۔ اسے تو میں ہر دفعہ دیکھتا ہوں جناب، یہ بڑے بڑے علماء کے پاس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہا ہوتا ہے تو یہ بڑا زہد۔ ہم ایک عام مجلس میں محفل درس میں بیٹھنے والے کو کہتے ہیں جناب بڑا متقی و پرہیزگار ہے، تو جس کو رب نے چنا ہوگا وہ کتنا بڑا اعلیٰ ہوگا۔ جس کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنایا، ختم رسالت کا تاج جس کے سر پہ بنایا، جس کو امام الانبیاء بنایا، جس کو سید الانبیاء بنایا، رب کریم نے اس کو کتنا بڑا اجازت عطا فرمایا ہوگا۔ تو لفظ سبحان کہہ کے اللہ نے اپنے نبی کی شان کو بھی، کیونکہ وہ نبی کو جھوٹا قرار دینے کی نعوذ باللہ کوشش کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہہ رہے وہ سچی نہیں ہیں، تو اس پہ اللہ کی قدرت پہ اعتراض آتا ہے، اللہ کی قدرت پہ اعتراض آتا ہے کہ جو جس نے یہ شانیں عطا کی ہیں کیا پھر وہ ایسی قدرت کا مالک نہیں کہ وہ اتنی سیر کروا سکے؟ یہ تو اللہ کی قدرت پہ اعتراض آتا ہے، اللہ کی شان و شوکت پہ اعتراض آتا ہے کہ اس نے ایک ایسے بندے کو جھوٹ، وہ جو نبی بنایا، جو واقعات کے خلاف باتیں کرتا ہے، جو شاعروں جیسی باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ کی شان یہ نہیں کہ وہ ایسے بندوں کو مقام میں نبوت عطا کر دے۔ اللہ نے جن کو مقام نبوت عطا کیا وہ اپنے دور کے بڑے وراء الورا نبی آئے، بڑے ہی شان و عظمتوں والے آئے۔ وہ نبی تھے جن کو جناب آرے میں بھی چیرا جاتا رہا تو وہ اف نہیں کرتے رہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرنے والے، وہ زہد و تقوی کے مالک۔ تو یہ تو اللہ کی قدرت پہ ڈائریکٹ اعتراض آتا ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو خلاف واقعات مانیں تو ماننا پڑے گا کہ جس نے یہ شان دی ہے وہ اس چیز پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ رات کے کچھ لمحے میں اپنے بندے کو سیر کروا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے لفظ سبحان کہہ کر ان نامعقولوں کے قیامت تک کے اعتراض بند کر دیے۔ پھر اب یہ بھی آتا ہے کہ اتنی دور سیر کروائی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، دنیا میں ہی کروا دیتے، پھر لوگ اعتراض کرتے۔ یہ اعتراض ہی نہ بنتا، رات کو سیر کروائی، دن کو بھی نہیں کروائی، تو آسمانوں پہ لے جا کے سیر کروائی، رب پردے ہٹا کے ادھر ہی دیدار کروا دیتے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے! جن کو سمجھ آتی ہے نا وہ بڑی دور تک پہنچتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک اللہ رب العزت کے جلووں کی چھوٹی سی ہلکی سی کرن، ایک چنگاری جو اللہ رب العزت نے دکھائی، وہ موسیٰ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا کر مدہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی چنگاری اللہ کے حسن و جمال کی، عرش الہی کی، جب خالق کائنات نے ایک تجلی کا جلوہ کرا، ایک تجلی، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پہ تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ کا اتنا جلیل القدر پیغمبر جب خالق کریم کی تجلی کی ایک جھلک کتاب نہ لا سکے، جس کو خالق کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا لن ترانی موسیٰ، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، جو قوتیں اللہ نے اپنے حبیب کی آنکھوں میں عطا کی ہیں کسی اور آنکھ میں ہے ہی نہ تھی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی قدر، خالق کریم نے شانیں وہ عطا کی کہ ایک تجلی سے اللہ پاک کا جلیل القدر پیغمبر
جس کو رب نے بڑی شانیں عطا کی، جس کو یہ شان عطا کی کہ خالق خود جو ہے ہم کلامی کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، محو گفتگو ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یہ کسی نبی کو شان نہ نصیب تھی جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شان عطا فرمائی کہ کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا، اللہ سے ہم کلامی کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والا، وہ جلیل القدر پیغمبر رب کریم کی ایک تجلی سے مدہوش ہو کر زمین پہ تشریف لے آتے ہیں۔ جب رب اپنا جلوہ اپنے نبی کو زمین میں دکھاتا تو کیا نبی کے سوا کوئی دنیا میں بچتا؟ سب بھسم ہو جاتے سب۔ پھر رب نے اپنے نبی کی شانیں کس کو بتانی تھی کہ میں اپنے نبی کو شانیں کیا کیا عطا کی ہے، جس کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا گیا، سجایا گیا۔ پھر وہ دکھانا کسے مقصود تھا؟ کیونکہ رب کے تجلی کی کوئی تاب نہیں لا سکتا۔ اتنا جلیل القدر پیغمبر جب خالق کریم کے حسن کے، خالق کریم کے عرش کی تجلی کی تاب نہ لا سکے، اور خالق نے بیان کیا فرمایا؟ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدہوش ہو کر، اور دیکھیں ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت مدہوش ہو کر، کیا مدہوش ہونا کسے کہتے ہیں؟ جسے ہوش نہ رہے، مدہوش ہونا جسے اسے کہتے ہیں نا یہ مدہوش ہو گیا جناب، جسے ہوش نہ رہے۔ کیا اب اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ بعد اس کا ترجمہ نا غلط طرف لے جاتے موسیٰ علیہ السلام کی شانوں کے خلاف، ہوش نہ رہا، کہ اللہ کے حسن کے جلووں میں اتنا کھو گئے کہ انہیں ہوش ہی نہ رہا اور وہ زمین پہ تشریف لے آئے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو وہاں کی جو خواتین تھی وہ آپ کے حسن میں اتنی مدہوش ہو گئیں کہ انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا اور کہا کہ ما ھذا بشر الا ملک کریم، یہ تو کوئی بشر نہیں، یہ تو بڑا کوئی فرشتہ لگتا ہے، یہ تو بڑا معزز فرشتہ لگتا ہے۔ مدہوش ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا کرنا کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خالق کریم کی تجلی میں اتنا مدہوش ہو گئے کہ وہ زمین پر تشریف لے آئے۔ عزیزان گرامی قدر، رب نے یہ جلوے دکھائے پھر اپنے حبیب کو، اپنے حبیب کو جلوے دکھائے۔ تو دنیا میں اس لیے نہ دکھائے کہ کائنات میں کوئی اور بچتا ہی نہ، پھر رب نے فرمایا ایسی جگہ ہے جہاں میں اپنے نبی کو جلوہ کراؤں تو وہ میرے پاس آ جائیں گے۔ اللہ پاک نے پھر اللہ رب العزت نے رات کو سیر کروائی۔ کہاں سیر کروائی؟ رات کو سیر کروائی۔ کہتے پھر دن کو کیوں نہیں کروائی؟ دن کو کروا دیتے، رات کو کروانے کا مقصد ہی نہیں بنتا تھا تاکہ سب کے سامنے سیر ہو جاتی، اعتراض ہی نہ ہوتا۔ تو ایک تو رات کے سفر کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمتیں بتائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کو سفر کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ رات کو جو زمین سکیڑ دیتا ہے، کٹھی ہو جاتی، رات کو سفر جلدی طے ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام روٹین میں بھی زیادہ تر سفر رات کو فرمایا کرتے تھے، اور اکثر اعجازات بھی قرآن کا نازل ہونا، دیگر چیزوں کا نازل ہونا، وہ کیا ہے؟ رات کو ہے۔ وہ کیا ہے؟ رات کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی اپنے پیارے حبیب کو رات کو عطا فرمایا۔ پھر کہتے ہیں دن کو ہوتا تو اعتراضات نہ ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دن کو ہو جاتا، سب کے سامنے جاتے تو اعتراض ہی نہ رہتا۔ اللہ اکبر۔ اس میں بھی پھر محدثین نے بتایا کہ اگر دن کے وقت اللہ پاک اپنے نبی کو یہ معجزہ عطا فرماتا اور لوگ انکار کر دیتے تو پھر ان پر عذاب لازم بنتا تھا۔ جس طرح سابقہ قوموں نے معجزات انبیاء کا انکار کیا اور ان کو جھلسا دیا گیا، غرق کر دیا گیا، مار دیا گیا، ان پہ عذاب الہی نازل ہوا۔ جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اپنے انبیاء کے معجزات کا انکار کرتے رہے، جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، کہتے جی اگر واقعی آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو اس میں سے اونٹنی کو نکالنے پتھر میں سے، سب جانتے ہیں بے جان چیز سے جاندار چیز کیسے نکل سکتی ہے؟
آج بھی وہ پتھر وہاں موجود ہے جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نکلی، اللہ اکبر کبیرہ، آج بھی وہ بستی موجود ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میں سے، پتھر میں سے اونٹنی کو پیدا کر دیا، لیکن قوم نے پھر انکار کر دیا، قوم نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب نازل کیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں، وہ دعا کرتے تھے آسمانوں سے من و سلوہ آ جائے، اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، من و سلوہ آتا رہا، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا بھی انکار کر دیا۔ کہنے لگے جی آپ دعا کریں زمین سے ساگ اگے، گیہوں اگے، لہسن اگے، ہم یہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی شکلوں کو بھی مسخ کر کے رکھ دیا۔ یعنی جس قوم نے میرے نبی اپنے دور کے نبیوں انبیاء کے معجزات کو دیکھا پھر انکار کیا، اللہ پاک نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل کیا، اور سب کے سامنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ عطا کیا جاتا اور لوگ پھر انکار کر دیتے، کیونکہ جنہوں نے انکار کرنا ہوتا ہے وہ دلیل نہیں پھر مانتے، ان کے سامنے جو کچھ مرضی ہو کہتا نہیں میں نہیں مانتا جناب، جیسے آج بھی کئیوں نے بین باندھی ہوتی، میں مانتا ہی نہیں جناب، جو مرضی دلیل دے دیں اسے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی امت کو اور دنیا کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ معجزہ رات کو عطا فرمایا، تاکہ پتہ چلے میرے نبی پر ایمان رکھنے والا کون ہے، اپنے خالق کی قدرتوں پر ایمان رکھنے والا کون ہے، اپنے خالق کی طاقتوں پر ایمان رکھنے والا کون ہے، اور جو نہیں مانتا وہ کون ہے۔ اس لیے خالق کریم نے اپنے پیارے حبیب کو رات کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ اور عزیزان گرامی قدر، معجزہ یہ عطا فرمایا گیا، اس میں بھی محدثین نے حکمتیں لکھی، کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سال جو تھا وہ عام الحزن، غم کا سال، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین وصال فرما گئی، اب کے چچا حضرت ابو طالب جو تھے وہ وفات پا گئے، جس کو غم کا سال قرار دیا گیا۔ پھر مکہ سے آپ نے طائف جا کر اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا، ایمان کی طرف بلایا، انہوں نے جو آپ پر ظلم و ستم کیے، پتھر مارے، لولہان کیا، تو ایک بڑی پریشانی والا سال تھا۔ سیدہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احد کا جو دن تھا وہ سب سے بڑا آزمائش والا تھا، یا اس سے بڑا بھی کوئی دن ہے؟ جو احد والے دن اتنی مشکلیں آ گئی، اتنے شہید ہو گئے لوگ، اس سے بڑی بھی کوئی آزمائش کا دن گزرا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، اس سے بڑا دن جو تھا وہ طائف کا تھا، جب لوگ چاروں طرف سے مجھ پر پتھر برسا رہے تھے، میں حق کی طرف دعوت دے رہا تھا، لوگ مجھے ساحر و کاہن کہہ رہے تھے، یہ بڑی آزمائش والا دن تھا میرے لیے، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس آزمائش پر جو ہے پردہ ڈالنے کے لیے، اس آزمائش کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو اپنا دیدار کروایا۔ کسی پر کوئی غم آ جائے نا، پریشانی آ جائے، تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں تسلی دینے کے لیے۔ کسی کا بھائی فوت ہو گیا، والد فوت ہو گیا، یا والدہ فوت ہو گئی، یا کوئی عزیز، تو وہ غم میں نڈال ہوتا ہے۔ سب سے بڑا انسان کا اپنا سہارا اس کے والدین ہوتے ہیں۔ بندہ بوڑھا بھی ہو جائے نا تو اپنے باپ کو کیا مقام دیتا ہے، تو اسے پتا اپنے ماں باپ کے لیے تو وہ بچہ ہی ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ تو جب والد فوت ہوتا ہے نا تو ایک اس کی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، عجیب سی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ نم ہوتی ہیں، رو رہی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ خود جوان ہے، اس کی اولاد جوان ہے۔ پھر والد کے پھر ہم دوسرے دور دور سے آ کر اسے کہتے ہیں یار حکم ربی، اللہ کا حکم ہے۔ تو وجہ کیا ہے ایسا کہنے کی؟ کہ اس کو تسلی آ جائے، اس کے غم، حالانکہ ہم اس کا غم کیا کر دور تو نہیں کر سکتے نا، جو غم اس پہ آ گیا، چوری ہو گئی، کسی کی ڈکیتی ہو گئی، یا اور کوئی معاملہ بن گیا، تو ہم اس کے پاس اظہار تعزیت کے لیے جاتے ہیں کہ یار یہ جو تجھے پاس اللہ کی اتنی بڑی نعمت تھی، مال و متاع تھا، چوری ہو گیا، ہم تمہارے ساتھ اس غم میں شریک ہیں، اللہ کرے کوئی سبب لگ جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے، اس کو تسلی دینے کے لیے کسی کا ایسا کہہ دینا بھی اس کے غم پہ پردہ ڈال دیتا۔ وہ بڑا اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے،
کہ جناب یہ فلاں بندہ میرا خالو کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، یار میرا بڑا بھائی آ گیا میرے پاس، میرے سارے غم ہی دور ہو گئے۔ وہ جس کو رب نے اپنے پاس بلا لیا اور پھر دیدار کروایا ہو، پھر اللہ نے وہ تسلیاں دی کہ نبی پریشان نہیں ہونا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ لوگ لاکھ تمہارے ساتھ مکر کرتے رہیں، اپنے دل کو تنگ نہ کرنا، تو میرے پاس آ، سارے غم دور ہو جائیں گے، میرے پاس آ، سارے کے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ یہ جو سورہ بنی اسرائیل سے پہلے سورت ہے نا، سورہ نحل، اس میں خالق کریم نے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی تکلیف پر صبر کر، جس طرح صبر کرنا ہے اسی طرح صبر کر اللہ کے بھروسے، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور اس پر غم زدہ نہ ہو جا، یہ جو تم پہ پریشانیوں کے پہاڑ آ کے ٹوٹ پڑے ہیں اس پہ پریشان نہ ہو جا، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور یہ جو لوگ تمہارے ساتھ فریب کاریاں کر رہے ہیں ان فریبوں سے تمہارے دل میں تنگی نہ آ جائے۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ تو صاحب تقوی لوگوں کے ساتھ ہی ہے، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو نیکیاں کرتے ہیں رب ان کے ساتھ ہوتا، ان سے جدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے یہ جب واقعات ہوئے، پریشانیاں آئیں، تو یہ آیا مبارکہ نازل فرمائی کہ نبی پریشان نہ ہونا۔ ان پریشانیوں پر اللہ رب العزت کا، ان پریشانیوں کا ازالہ کرنے کے لیے خالق کریم نے اپنے پیارے حبیب کو معراج عطا فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، بہت بڑا معجزہ۔ اب اس پہ بھی محدثین نے لکھا، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ جانا افضل ہے، بہت بڑا معجزہ۔ تو بعد محدثین نے لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ جانا سب سے بڑا معجزہ نہیں ہے، معراج سے واپس آ جانا سب سے بڑا معجزہ ہے، معراج سے واپس آ جانا سب سے بڑا معجزہ۔ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا؟ کہتے جب بندے پر تکلیف آتی ہو نا تو وہ کہیں وہاں سے نکل کر بعد اوقات ہوتا ہے ایک شہر میں بندے پر زمین تنگ کر دی جاتی، رہنا اس کا دوبارہ ہو جاتا، کوئی ادھر سے اس پہ حملہ کر رہا ہے وہ شہر ہی چھوڑ جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ شہر چھوڑ جاتا ہے۔ بعد اوقات ایسا ہوتا ہے ملک ہی چھوڑ جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جا کر انہوں نے سیاسی پناہ لی ہوتی کہ جناب اس ملک میں میری جان کو خطرہ ہے، مجھے یہاں کا رہائشی قرار دیا جائے، تو وہاں انہوں نے شہریت، اپنے ملک کی شہریت ہی چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے ملک کی شہریت اختیار کر لیتے ہیں اپنی جان کی پرواہ کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا فرمایا تھا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، لفظ عبد پہ ہم نے پچھلا جمعہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو کامل عبدیت عطا فرمائی کہ اپنی ذات کا انہیں خیال ہی نہ تھا، جب بھی وہ سوال کرتے تھے اپنی امت کے لیے ہی سوال کرتے تھے، اپنی ذات کو فنا فی اللہ کر دیا، اللہ کی ذات میں ڈوب گئے، ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے۔ سیدہ ام المومنین سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ الہی میں سوال کرتے دیکھا، میں نے آپ کو اپنی ذات کے لیے کبھی سوال کرتے نہیں دیکھا، آپ نے جب بھی سوال کیا اپنی امت کا ہی سوال کیا، اپنی امت کا سوال کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ جانا معجزہ۔ کہتے جہاں پہ آسانیاں ہو وہاں سے واپس نہیں آ جاتا، ایک بچھڑا ہوا کوئی کسی کا عزیز واپس آ جانا، وہ کہتا میں اتنے نہیں جانا جناب، اتھے بڑا سکون ہے، ادھر تو لوگ ہی بڑا تنگ کرتے ہیں، میں نہیں جانا وہاں، وہ جگہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے جناب۔ ہم جہاں پہ تکلیفیں ہوں وہاں کا رخ دوبارہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ جس جگہ پہ جنگیں لڑی گئی ہوں، جہاں پہ جناب آپ پر پتھر برسائے گئے ہوں، ہجرت پہ مجبور کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، وہاں پہ آ جانا بھی آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ الہی مرض کرتے یا رب کریم دنیا والے تو بڑے تنگ کر رہے، یہی ٹھیک ہے، تو وہ رب ہے، مالک ہے، اپنے نبی کی ٹالتا ہی نہیں ہے، لیکن آپ پھر دوبارہ واپس آئے، نہیں میں نے اپنی امت کی اصلاح کرنی ہے، انہیں نمازوں کا تحفہ بھی دینا ہے تاکہ معراج مجھے عطا ہوئی ہے، میرے امتی جب نماز پڑھے رب انہیں بھی معراج عطا فرما دے، رب انہیں بھی معراج عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تیری معراج تو عرش بری تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ اور یہ بظاہر تو سجدہ زمین میں ہم پیشانی جھکا رہے ہوتے ہیں،
محدثین نے فرمایا حقیقت میں حشر کے دن یہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، جتنا انسان دنیا میں جھکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، حشر کے دن اللہ اتنا ہی درجہ بلند کر دے گا، اتنا مقام بلند کر دے گا۔ اور یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ تحفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم اپنے تحفے بتاتے ہیں، جناب یہ تحفہ نا مجھے فلاں حاجی صاحب نے دیا، وہ کہتے ہیں یار یہ مجھے میرے نمازی نے دیا، یہ فلاں نے دیا، فلاں، فخر ہوتا ہے کہ یہ چیزیں فلاں، یہ چیزیں فلاں۔ تو ایک دوسرے کو دکھلانا اور اس کی شان و عظمت کو بیان کرنا کہ یار اس نے تحفہ دیا کمال کا ہی تھا، وہ فلاں جگہ سے لے کے آیا تھا، اور یہ تحفہ یار یہ کھجور تو یہ مدینے کی ہے جناب، یہ مکے کی ہے۔ تو جب نسبت رسول میں بدل جائے، وہ چیز سب سے اعلیٰ ہو جائے، اور جس کی نسبت رب کریم کی طرف ہو، جس چیز کی نسبت خالق کریم کی طرف ہو، جس نے ساری نعمتیں بنائیں، جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس چیز کی نسبت اس کی طرف ہو، وہ چیز سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، اور وہ نماز ہے۔ یہ تحفہ رسول ہے۔ 50 دی، کتنی نمازیں دیں؟ اور پڑھنی کتنی ہے؟ 5۔ 9 معاف ہوئی، 9 چکروں میں 9 چکر لگے، 9 5 45 معاف ہوگی۔ ہر بار آپ 5، یہ اس میں ہم ایک لدہ ایک بات آ جاتی ہے، بعد ہوتا ہے کہ ایک اور چکر لگتا ہے تو ایوی 5 جانیاں سن، انہیں معلوم ہی نہیں ان 5 کا کمال کیا ہے۔ اور بڑے بڑے محدثین و مفکرین نے لکھا کہ ٹوٹل 50 تھی، پڑھتے کتنی ہیں؟ 5۔ اللہ تعالیٰ ان 5 میں 50 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ رب ہے نا، جتنی دے دی ثواب اتنا ہی رہنا ہے، کمی نہیں آئے گی۔ خالق ہے نا، جو عطا کر دیا، اے بندے مانگنا ہے اور بھی کچھ مانگ، یہ جھولی تیری تانگ ہے، وہاں سخاوت کی کمی تو نہیں ہے۔ تو وہ 50 دی ہے، ثواب اتنا ہی ہے، جو 5 پڑے گا رب ثواب 50 والا ہی دیتا ہے۔ وہ رب ہے نا، وہ مالک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، یہ تحفہ رسول ہے، یہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر آپ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، اپنے رب سے پیار کرتے ہیں، تو آج سے تہیہ کریں کہ آج سے ہم نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ وعدہ کرتے ہیں نا جناب؟ میں کوئی فنڈ لینے کا آپ سے وعدہ نہیں لے رہا، آپ شرما رہے ہیں کہ شاید مولوی جمعے کے بعد فنڈ مانگنا شروع کر دے، نہیں، نماز کا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا۔ شرم تو نہیں آ رہی نا جناب؟ نماز پڑھیں گے نا جناب؟ اچھا ہاتھ کھڑا کرے، کون کون کہتا ہے جناب میں؟ او ماشاءاللہ، اللہ آپ کو استقامت دے، ثابت قدمی دے۔ آگے رمضان بھی آ رہا ہے، تیاری بھی کرنی ہے نا ہم نے، شیطان کو بھگانا بھی ہے، اور رجب اور شعبان تو ہے ہی برکتوں والا۔ اور میرے نبی نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کو برکتوں والا کر دے، اور ہمیں رمضان صحت کے ساتھ عطا کر دے۔ تو اس میں ہم نے اپنی نماز کی، قرآن کی تلاوت کی، روزوں کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کریم مجھے اور آپ کو پڑھے اور سنے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔